بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 11 ہے، جس کا عنوان ہے محمد بن زکریا الرازی کے کارنامے۔ تو گزشتہ سبق کا پہلے ہم خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے محمد بن زکریا الرازی کی تاریخ پیدائش کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے ان کی ابتدائی زندگی اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی 14-15 سال کی عمر تک لاؤبالی پن میں گزاری تھی، بے فکری کی زندگی گزاری تھی، اور بالکل جو ایک عام ابتدائی گھر کے اور ایک غریب گھر کے خاندان کے افراد جو بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ ایسے ہی پھر ہم نے ان کی تصانیف پر گفتگو کی تھی کہ ان کی کون کون سی اہم تصانیف ہیں، ان کو ہم نے تفصیلاً دیکھا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم محمد بن زکریا الرازی کے طبی کارنامے دیکھیں گے، اور پھر ایسے ہی امام رازی کے جو طبی نچوڑ ہیں ان پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اور پھر بطور کیمیا دان ہونے کے ان کے کون کون سے کارنامے ہیں اور کون کون سی ان کی تحقیقات ہیں، کون کون سے ان کے نظریات ہیں، تفصیلاً ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے طبی کارنامے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے طبی کارنامے انجام دیے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی ایجادات کے ذریعے طب میں اضافہ کیا۔ سب سے پہلا ایک کارنامہ ان کا اہم یہ ہے کہ انہوں نے ابتدائی طبی امداد کا طریقہ ایجاد کیا تھا، جس کو ہم آج کل فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، کہ اگر کوئی بھی شخص حادثہ ہو جائے، کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر تک پہنچانے کے لیے اس کو جو ابتدائی طبی امداد دی جاتی ہے، فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے، یہ طریقہ جو کہ آج بھی مروج ہے اور باقاعدہ سرکاری لیول پر اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے عوام کو، تاکہ کوئی بھی شخص بیمار ہو یا بے ہوش ہو تو اس کو کیسے ابتدائی طبی امداد دی جائے گی۔ تو یہ طریقہ طبیب الرازی نے ایجاد کیا تھا۔ ایسے ہی ایک ان کا عجیب کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہسپتال قائم کروایا، اور گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ کوئی ہسپتال جو ہے شہر کے اندر قائم کیا جائے۔ تو جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اطباء کو کہا کہ شہر کے ہر کنارے پر گوشت کا ٹکڑا لٹکایا جائے اور 3 دن تک اس کا جائزہ لیا جائے۔ تو 3 دن تک گوشت کے ٹکڑوں کا جائزہ لیا گیا۔ بالفرض اگر آج کے دن انہوں نے وہ گوشت کے ٹکڑے لٹکائے ہیں تو کل ان کا معائنہ کیا گیا، تمام ٹکڑوں کا ان کی رپورٹ بنائی گئی کہ ان کے رنگ میں فرق آیا، بو میں فرق آیا، مزہ میں ذائقہ میں فرق آیا۔ اس طریقے سے دوسرے دن بھی پھر الگ رپورٹ بنائی، تیسرے دن بھی پھر الگ طریقے سے رپورٹ بنائی۔ تو جو گوشت کا ٹکڑا یا جس کنارے یا جس حصے کا گوشت کا ٹکڑا صحیح حالت میں برقرار رہا تھا یا دوسروں کی نسبت درست حالت میں رہا تھا، تو رازی نے حکم دیا کہ یہاں پر ہسپتال بنایا جائے، چونکہ یہاں کی آب و ہوا اچھی ہے اور مریضوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، چونکہ یہاں کا گوشت اپنی اصلی حالت میں برقرار رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک بے مثال واقعہ اور بے مثال ریسرچ تھی ان کی اس وقت کے اعتبار سے، تو پھر وہاں پر ہسپتال قائم کیا گیا۔ اس واقعے سے ان کی سوچ جو کہ گہری سوچ تھی اور بے مثال سوچ تھی، اور تجزیہ کرنے کی ایک جو فکر تھی وہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کتنے بڑے طبیب تھے۔ ایسے ہی رازی کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یا سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جڑی بوٹیوں پر نئی تحقیقات اور نئے تجربات پیش کیے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے پچھلے سبق میں کہ رازی کے اندر سونا بنانے کی ایک دھن تھی، یا اس کو لالچ کہہ لیں کہ ان کو سونا بنانے کی لالچ تھی۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے انہوں نے جنگل سے بہت سی جڑی بوٹیاں اکٹھی کی تھیں اور کرتے رہتے تھے، پھر ان پر مختلف تجربات کرتے تھے، ان کے خواص دیکھتے تھے، ان کے اثرات دیکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جڑی بوٹیوں پر بہت سے تجربات کر لیے تھے، اور جو بھی جڑی بوٹی پر وہ تجربہ کرتے تھے اس کے خواص کو اور اس کے اثرات کو وہ لکھ لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کے خواص اور اثرات کے بارے میں معلومات دیں، اور پھر ان سب جڑی بوٹیوں کی درجہ بندی کی، بطور دوا ہونے کے ان کی درجہ بندی کی، ان کے خواص کے بارے میں لکھا کتابوں میں۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جڑی بوٹیوں پر تجربات کرنے کا۔
ایسے ہی ان کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے میزان طبی ایجاد کیا تھا، یعنی دواؤں کا صحیح وزن معلوم کرنے کے لیے یہ ترازو انہوں نے ایجاد کیا تھا، اور اس ترازو کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی صحیح وزن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل یہ ترازو ہمارے آج کے جدید دور میں بھی عام استعمال میں ہے، ہر سائنس روم میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جو جیولر ہوتے ہیں، سونار ہوتے ہیں، وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، چونکہ وہ ماشا اور تولہ وغیرہ میں اس کا وزن کیا جاتا ہے سونے کا، تو اس لیے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی سائنس روم اور اطباء جو ہیں، ڈاکٹر جو ہیں، وہ اس کا استعمال زیادہ تر کرتے ہیں۔ تو یہ ایجاد رازی کی ہی ہے۔ ایسے ہی الکحل کا موجد رازی کو قرار دیا جاتا ہے کہ الکحل انہوں نے ایجاد کی تھی۔ اور ایسے ہی ایک اور بڑا کارنامہ ان کا عملِ جراحی کا آلہ ہے کہ انہوں نے عملِ جراحی آپریشن کرنے کا آلہ ایجاد کیا تھا، جس کو ہم آج کل نشتر کے نام سے، سٹن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رازی جو تھے وہ اپنے فن کے امام تھے، یعنی طب کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بین الاقوامی طبی کانگریس کا اجلاس ہوا تھا 1913 میں، جو کہ لندن میں ہوا تھا۔ اس میں رازی اور فن طب پر تحقیقات پیش کی گئی تھی، اور رازی کے نظریات کو بالخصوص زیر بحث لایا گیا تھا، اور اس پر مضامین پڑھے گئے تھے۔ اور ان مضامین میں اور اس بین الاقوامی طبی کانگریس میں فن کا جو امام تسلیم کیا گیا تھا وہ رازی کو کیا گیا تھا، یعنی فن طب کا جو امام مانا گیا تھا آج کے دور میں بھی، یعنی 1913 کی بات ہے، اس وقت بھی رازی کو فن کا امام تسلیم کیا گیا تھا۔ ایسے ہی جب رازی نے آپریشن کا آلہ ایجاد کیا تھا، تو پھر آپریشن کرنے کے بعد پھر زخم کو بند کیسے کیا جائے، تو رازی نے سب سے پہلے جانوروں کی آنتوں کو زخم سینے کے لیے استعمال کیا تھا سب سے پہلے۔ تو کہ آپ جانتے ہیں آج کل بھی جانوروں کی آنتوں کو کچھ اس طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی امام رازی نے آنکھوں کی پتلی پر جو روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کے انعکاس کو تسلیم کیا تھا کہ یہ منعکس ہو کر آتی ہے، اس کو تسلیم کیا تھا۔ اور ایسے ہی رازی نے مختلف قسم کے بخاروں پر کتب لکھی تھیں جو کہ بہت مقبول ہوئی تھی۔ ان بخاروں کی انہوں نے علامات، اسباب اور علاج مہیا کیا تھا ان کتابوں میں، اور وہ کتابیں بہت مقبول ہوئی تھی۔ چونکہ بخار کی یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، بہت سے اسباب اور بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ ان سب کی وجوہات وہی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی کہ وہ جس بھی مریض کا علاج کرتے تھے تو اس کی بات بڑے دھیان اور غور سے سنتے تھے۔ دھیان اور غور سے سننے پر مجھے ان کا ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ ایک مرتبہ کوئی لڑکا ان کے پاس آیا علاج کے لیے کہ اس کا پیٹ پھول رہا تھا، مسلسل پھول رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کیا کچھ کھایا ہے، کس طریقے سے، کب سے پھولنا شروع ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ان سے پوچھی۔ تو انہوں نے ایک سوال ان سے یہ بھی کیا کہ آپ نے پچھلے 15 دن میں جو جو کچھ چیزیں کھائی ہیں وہ بتلائیں۔ تو انہوں نے تفصیل سے لڑکے نے بتانی شروع کی، میں نے فلاں چیز کھائی، فلاں چیز کھائی۔ تو لڑکے نے بتایا کہ ایک دن میں باغ میں تھا، تو باغ میں جو چھوٹا کمرہ ہے اس کمرے میں انار پڑے ہوئے تھے، تو میں نے ایک انار اس کمرے سے اٹھایا اور میں نے اس کا جو سرا ہوتا ہے وہ اپنے دانتوں سے کاٹ پھینکا اور پھر اس کو کھول کے اس کے دانے کھائے۔ تو زکریا رازی نے اسی پوائنٹ پہ اس کو پکڑ لیا اور ساری تحقیق کرنے کے بعد بتلایا کہ آپ نے وہ انار کا دانہ کھایا تھا، اس میں جانور کے جسم میں جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، جو جوئیں ہوتی ہیں، وہ وہاں پر تھی، اور جب آپ نے اس کو منہ سے کاٹ کر پھینکا تو وہ آپ کے پیٹ میں چلی گئی اور اب وہ مسلسل پھول رہی ہے۔ تو دیکھیں اس طریقے سے وہ دھیان سے بات سن کر علاج کیا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے ڈائریکٹ اس کو مارنے کے لیے دوا دی، اور وہ جو جوں تھی اس کے پیٹ میں وہ مر گئی، جس سے بچہ جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا۔ تو اس طریقے سے وہ دھیان سے بات سنتے تھے، اور دھیان سے بات سننے کے نتیجہ ہے کہ انہوں نے بخار کی مختلف اقسام بتائی اور مختلف اقسام کا علاج بھی تجویز کیا تھا۔ اسی طریقے سے رازی نے گردے کی پتھری کے بارے میں بھی کتاب لکھی، اور گردے کی پتھری کا توڑنا اور گردے کی پتھری کو باہر نکالنا، اس کا جو طریقہ انہوں نے بتلایا تھا۔ ایسے ہی عورتوں کے امراض پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، عورتوں کے امراض کے بارے میں اپنی تحقیقات انہوں نے پیش کی ہیں۔ جو کہ فن کے امام تھے، تو رازی کی 1000 سالہ برسی فرانس کے شہر میں منائی گئی، پیرس میں، تو یہ 1930 کی بات ہے۔
تو یہ وہاں پر جشن منایا گیا 1000 سالہ ان کا رازی کا، اور اس جشن میں انہوں نے رازی کی جو طبی خدمات تھی ان پر بہت سی تقریریں کی، اور بطور طبیب اعظم اور ایک عالی سائنسدان اور میڈیکل سائنس کا ایک بہت بڑا عالم ان کو تسلیم کیا گیا۔ اب ہم رازی کے طبی نچوڑ دیکھتے ہیں جو انہوں نے اپنی پوری طب کا نچوڑ نکالا ہے۔ وہ نچوڑ یہ ہے کہ انہوں نے بتلایا کہ محض کتابیں پڑھ کر علاج نہ کیا جائے، یہ ان کا ایک نچوڑ تھا جو انہوں نے آخر میں بتلایا تھا۔ ایسے ہی دوسرا خلاصہ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ نکالا کہ ہر معالج کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھے اور ان کے اسرار و حکم پر غور و خوض کرے۔ ایسے ہی تیسرا یہ کہ عمومی رائے پر عمل کرے، شاذ رائے پر عمل نہ کرے۔ ایسے ہی انہوں نے بتلایا کہ امراض باردہ سے زیادہ خطرناک اور مہلک ہوتے ہیں، یعنی جو ٹھنڈے اور گرم ہوتے ہیں، ان امراض کے بارے میں انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی۔ ایسے ہی انہوں نے بتلایا کہ طبیب کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ مثبت اور امید افزا گفتگو کرے، مریض کو ڈرائے نہیں یا موت کا خوف نہ دلائے بلکہ امید افزا گفتگو کرے۔ ایسے ہی انہوں نے بتلایا کہ مریض کو چاہیے کہ ہمیشہ ایک طبیب سے علاج کروائے، زیادہ طبیبوں کے پاس نہ پھرتا رہے بلکہ ایک طبیب کے پاس بیٹھ کر علاج مکمل کروائے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے اصول اس وقت کے آج بھی رائج ہیں، اور ڈاکٹر کو یا جو آج کل کا طبیب ہوتا ہے اس کی تعلیم میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مریض کے بارے میں مثبت اور امید افزا گفتگو کرے۔ ایسے ہی مریض کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ وہ ایک طبیب سے علاج کروائے، اور ایسے ہی یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ صرف کتابیں پڑھ کے علاج نہ کرو بلکہ پہلے کتابیں پڑھو، غور و خوض کرو اور پھر اس پر تجربہ کرو، تجربہ کرنے کے بعد پھر علاج کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بطور کیمیا دان ان کی کیا حیثیت ہے، اور بطور کیمیا دان ہونے کے انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ان کو سونا بنانے کی ایک لت لگ گئی تھی، تو یہ لت ایسی پڑی، یہ عادت ایسی ان کو پڑی کہ طب کا پیشہ اختیار کرنے کے بعد بھی یہ نہیں گئی۔ ان کو کوئی فرصت کے لمحات ملتے تھے تو وہ ان میں بھی وہ سونا بنانے کی کوشش کرتے تھے اور بھٹی پر مختلف تجربات کرتے تھے۔ تو اپنے تجربات کے نتیجے میں اگرچہ وہ سونا تو نہ بنا سکے، سونا بنانے میں کامیاب تو نہ ہو سکے، لیکن سونا بنانے کے لیے تجربات جو کیے گئے ان تجربات نے کیمیا میں ایسے ایسے انکشافات کر دیے جو سونا تو نہیں بنا سکے لیکن سونے سے بڑھ کر چیزیں انہوں نے ثابت کر دی تھیں، جو کہ آج بھی موجود ہیں اور آج بھی کیمیا کی بالکل بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ تو رازی نے کیمیا پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھٹی پر تجربات کیے تھے، جڑی بوٹیوں پر اور کیمیا پر تجربات کیے تھے، ان سب کو ان کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ ایسے ہی رازی سے پہلے جو کیمیا گر تھے انہوں نے مادوں کو تقسیم کیا تھا جسم، روح اور جوہر میں، جو کہ سائنسی اعتبار سے غلط بھی ہے، لیکن رازی نے کیمیائی مادوں کو جمادات، نباتات اور حیوانات میں تقسیم کیا تھا، اور یہ تقسیم آج چل رہی ہے۔ اور رازی کی اسی تقسیم کے نتیجے میں نامیاتی اور غیر نامیاتی کیمیا کی جو تقسیم ہے یہ ہمارے سامنے آئی۔ ان حقائق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رازی نہ صرف علم طب کا ماہر تھا بلکہ وہ علم کیمیا اور علم طبیعیات پر بھی مکمل دسترس رکھتا تھا۔ وہ صرف ایک طبیب ہی نہیں بلکہ ایک کیمیا دان بھی تھا، اور بعض ماہرین نے تو جابر بن حیان کے بعد ان کو دوسرے درجے پر رکھا ہے کیمیا میں، کہ یہ کیمیا کے دوسرے بڑے ماہر ترین انسان گزرے ہیں۔ لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے محمد بن زکریا الرازی کے طبی کارنامے دیکھے ہیں اور بہت سے کارناموں پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم نے رازی کے طبی نچوڑ پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور پھر آخر میں ہم نے بطور کیمیا دان ہونے کے ان کے کیا کارنامے تھے، کیا انہوں نے تحقیقات کیمیا میں پیش کی ہیں، کیمیا میں ان کا درجہ کیا ہے، یہ تفصیلاً ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھی جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو ایک سوال یہ کہ محمد بن زکریا الرازی کی طبی خدمات پر تحقیقی مضمون قلم بند کریں، یہ پاسٹ پیپر میں پوچھا بھی گیا ہے۔ اور ایسے ہی دوسرا سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ محمد بن زکریا الرازی کی طبی خدمات پر اور سائنسی کارناموں پر تفصیلی گفتگو کریں۔ تو یہ الفاظ کا ہی ہیر پھیر ہے، باقی تقریباً سوال ایک ہی ہے۔ دوسرے سوال میں سائنسی خدمات یعنی کیمیا گر وغیرہ سے جو تعلق رکھتی ہیں ان کے کارنامے، ان پر بھی تفصیل آ جائے گی، اور پہلے سوال میں صرف ان کی طبی خدمات آ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 12 میں ہم ابن الہیثم کا تعارف پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔